رکھتے ہیں اور جتنا یہ چھوٹا ہے اتنا سرکل جو ہے وہ ہم چھوٹا کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہم اس کو اسکیل کرتے ہیں. اسکیل کا آر کا بٹن پریس کرنے سے اسکیل اور ایکس ایکسس پہ ہم نے اس کو چھوٹا کر دیا. اسکیل کر کے تھوڑا سا اس کو ہمیں پھر موو کرنا پڑے گا سائڈ پہ, اور یہ ہم نے اس کو سائڈ پہ موو کر دیا تھوڑا سا. اس پوزیشن میں ہمارا بازو جو ہے وہ اس کی ایک سائڈ. اب ہم نے اس کو ٹاپ سے تو کر دیا, لیکن یہی عمل اب ہمیں فرنٹ سے کرنا ہے. یہی مشکل ہوتی ہے نروز میں, فرنٹ سے نہیں سائڈ سے کرنا ہے, کیونکہ ہم نے 2 امیج پلینیں لگائی ہیں, ایک فرنٹ میں اور ایک سائڈ میں. لیکن اس سے پہلے ہم اس کو اگر لیئر جو ہم نے دوسری بنائی ہے اس میں شفٹ کر دیں تو ہمیں کچھ آسانی پیدا ہو جائے گی. تو آئیے پہلے ہم اس سے لیئر میں شفٹ کرتے ہیں. ہم ایک بار پرسپیکٹو ویو میں جا کر بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ اس کو لیئر میں شفٹ کرتے ہیں. پرسپیکٹو ویو لینے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ہم نے جو سرکل لگائے ہیں یہ ہمارے سامنے اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں. ان سرکلز کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. ایک پہلے سے سلیکٹ ہے, شفٹ دبا کے ہم دوسرا سرکل سلیکٹ کرتے ہیں. جب مایا پر بوجھ ہو تو سلیکشن میں کسی پرابلم آتی ہے. ہم آؤٹ لائنر میں اس کو پھر ایسی صورت میں آسانی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. آؤٹ لائنر لینے کے لیے ہم اس کے ہاٹ باکس جب لیتے ہیں تو اس کے رائٹ پہ کلک کرتے ہیں, باٹم پہ کلک کرتے ہیں. یہاں پہ سینٹر میں ہم نے کرسر رکھا اور ہاٹ باکس لیا, اور اس کے بعد ہم نے اس کے باٹم پہ کلک کیا تو یہ ہمارے پاس آؤٹ لائنر آ جائے گا. آؤٹ لائنر میں یہ ہمارے پاس سرکل ہیں, ان سب کو ہم نے سلیکٹ کیا اور اس کے بعد ہم آؤٹ لائن پھر ہم جو ہے اسپیس بار دبایا اور اس کے بعد ہم نے سینٹر میں کلک کیا ایلیس کے لفظ پر اور کلک کر کے رکھا اور پرسپیکٹو ویو میں ہم چلے گئے. تو ہمارے سارے سرکل جو اس وقت وہ سلیکٹ ہیں. اب ہم ایک بار پھر لیئر ایڈیٹر میں جائیں گے. لیئر ایڈیٹر میں جانے کے لیے سینٹر میں ماؤس ہو اور اسپیس بار پریس کر کے دبا کر رکھیں اور بالکل سائڈ پہ رائٹ پہ آپ کلک کریں باہر, تو یہاں پہ ہمارے پاس ایٹریبیوٹس آئیں گے. ایٹریبیوٹس آئیں گے اور اس پر جیسے ہی ہم لے جائیں گے اپنا بٹن اپنا کرسر تو تبدیل ہو جائے گی اس کی شیپ خود بخود, اور وہ کہے گا چینل باکس یا لیئر ایڈیٹر میں کس میں جانا ہے, تو ہم اسے کہیں گے چینل باکس یا لیئر ایڈیٹر میں لے جاؤ. لیئر ایڈیٹر میں آنے کے بعد ہم ان سلیکٹڈ کے تمام کو سرکل کی لیئر میں رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ ایڈ سلیکٹڈ آبجیکٹس کو ہم وہاں اس میں لے لیں گے. اب اگر ہم اس کی ویزیبلٹی آف کریں تو سرکل آف ہو جائیں گے. ثابت ہوا کہ یہ ہماری دوسری لیئر میں آ چکے ہیں. ہم لیئر ایڈیٹر کو بند کرتے ہیں اور اب کام کرتے ہیں ہم سائڈ ویو میں. اسپیس بار کا بٹن پریس کریں, ایلیس کے لفظ پہ لیفٹ ماؤس کلک کریں اور سائڈ ویو میں آپ شفٹ ہو جائیں. سائیڈ ویو کی جو امیج پلین ہے یہ بھی برائٹنڈ ہے اور اس کو بھی ہمیں مدم کرنا چاہیے. اس کے لیے اسپیس بار کا بٹن پریس کریں اور کیمرہ کا جو ویو ہے اس میں جا کر نیچے امیج پلین میں آ کر امیج پلین کے ایٹریبیوٹس میں آ کر امیج پلین کے ایٹریبیوٹس کو کلک کر دیں. یہاں پہ جیسے ہی ایٹریبیوٹس کھلیں گے یہاں پہ ہم اس کو مدم کر سکتے ہیں اور اس کی جو برائٹنس ہے وہ کم کر سکتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی سافٹنس جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. اس پوزیشن میں ہم اس کو ایٹریبیوٹ ایڈیٹر کو بند کر دیں گے اور اب ہمارے جو آبجیکٹس ہیں ان کو ہم نے جو لیئر کا رنگ دیا تھا, لیئر کو ہم نے پنک سا, اب ہمارے آبجیکٹس اس رنگ میں ہیں, گرین میں نہیں ہے. اس وقت ہمارے سامنے یہ ہمارے پڑے ہیں آبجیکٹس, ان کو ہم آؤٹ لائنر میں سلیکٹ کرتے ہیں. آؤٹ لائنر لینے کا طریقہ یہ ہے کہ کرسر سینٹر میں ہو اور آپ اسپیس بار پریس کریں تو ہاٹ باکس کھلے گا اور ہاٹ باکس کے رائٹ پہ کھلی جگہ پہ آپ لیفٹ کلک کریں تو اس میں باٹم پہ لیفٹ کلک کریں تو آؤٹ لائنر آپ کے سامنے آ جائے گا. آؤٹ لائنر سامنے آنے کے بعد آپ ان سرکلز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ایک سرکل 1 سلیکٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے پھر اسپیس بار کا بٹن پریس کیا اور پریس کرتے ہوئے ہم نے ایلیس کے لفظ پہ پریس کرتے ہوئے پھر پرسپیکٹو میں چلے گئے. اب ہمارے سامنے ایک سرکل جو ہے وہ سینٹر کا سلیکٹ ہے, لیکن ہمیں بیٹھنا ہے سائیڈ ویو میں. اسپیس بار کا بٹن پریس کیا اور سائیڈ ویو میں ہم آ گئے. سائیڈ ویو میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینٹر میں سلیکٹ ہے اس کی کیا پوزیشن ہے. اس کو ہم ایڈجسٹ کریں گے. اس کو ہم W کی پریس کرتے ہوئے W کی سے ہمیں اس پر مینوپولیٹنگ ہینڈل نظر آنا چاہیے. یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم دبا رہے ہیں ایک بٹن اسکیل ٹول کے لیے یا موو ٹول کے لیے تو اس کے مینوپولیٹنگ ہینڈل ظاہر نہیں ہو رہے. ایک تو اس کا طریقہ وہی ہے جو پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم اس کے ونڈوز میں جا کر اس کے سیٹنگ پریفرنسز میں جا کر اس کے پریفرنسز کے مینوپولیٹر کے ہینڈلز کو, جیسے کہ یہ مینوپولیٹرز ہیں, اس کے ہینڈلز کا سائز جو ہے ہم وہ فل کر دیں اور ایسی صورت میں یہ ممکن ہے کہ ہمیں دکھائی دے اگر امیج پلین کی ریزولوشن بہت زیادہ بڑی نہ ہو تو. ایسی صورت میں اگر دکھائی نہیں دیتے تو پھر اس کے لیے دوسرا حل یہ ہے کہ آپ پرسپیکٹو ویو میں جائیں.
पर्सपेक्टिव व्यू में आकर आप देखें कि ये प्लेन्स किस तरह से पड़ी हैं, और इन प्लेन्स को इस जगह से इस तरह कुछ ऐसे तरीके से हटाएं कि हमारा जो है वो रेफरेंस भी खराब ना हो, और हम जो है इन मैनिपुलेटिंग हैंडल, देखें हमने कितने बड़े फुल साइज के कर रखे हैं फिर भी दिखाई नहीं दे रहे। इसका हल ये है कि हम इन प्लेन्स को यहाँ से पीछे ले जाएं। प्लेन को पीछे ले जाना भी एक फन है, इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें। प्लेन सिलेक्ट करें, क्योंकि इमेज प्लेन है, कैमरे की इमेज प्लेन, इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल ए से एट्रीब्यूट एडिटर ले सकते हैं, या फिर स्पेस बार का बटन प्रेस करते हुए राइट क्लिक पे यहां से आप एट्रीब्यूट एडिटर ले सकते हैं। एट्रीब्यूट एडिटर आने के बाद यहां पे आप ये प्लेसमेंट जो एक्स्ट्राज हैं, ऊपर से देखें नीचे यहाँ पे प्लेसमेंट एक्स्ट्राज का जो ग्रुप है, इनमें आप आएंगे और सेंटर के यहाँ पे एक्स है, ये वाई है और ये जी है। जो प्लेन सिलेक्ट है ये उसकी ओरिएंटेशन है। हम देखें कि हम इसको एक्स एक्सिस पर जो है परली तरफ हम ले जाना चाहते हैं, तो हम इसको -12 करेंगे। जितनी ग्रिडें होती हैं -12 करने से जब हम इसका बटन प्रेस करेंगे तो ये पीछे की तरफ हट जाएगी। इसी तरह हम दूसरी प्लेन को क्लिक करेंगे नीचे ले जाने के लिए, और दूसरी प्लेन को हम वाई पे, क्योंकि ये बॉटम में हमने ले जानी है, टॉप कैमरे में लगाई थी, वाई पे हम इसको माइनस करके नीचे ले जाएंगे ताकि ये भी नीचे चली जाए और हम जो है अपने इन सर्कल्स को आजादी के साथ सिलेक्ट कर सकें। सर्कल्स को सिलेक्ट करते ही अब हमारे पास हैंडल्स जो हैं वो बहुत बड़े हो चुके हैं। इन हैंडल्स को थोड़ा सा छोटा करके सेटिंग प्रेफरेंसेस में मैनिपुलेटिंग हैंडल, आप जानते हैं इस तरीकेकार को, मैनिपुलेटर्स में जाकर हम इसके जॉइंट्स, इसके हैंडल साइज को तकरीबन हाफ कर देते हैं और इसको हम सेव करके हटा देते हैं यहाँ से। इसके बाद हम साइड व्यू में अपना काम करेंगे जो हमने करना था और जिसकी वजह से हमें मुश्किल पेश आ रही थी। अब साइड व्यू में हम देखते हैं कि क्या अब भी हमारे हैंडल सिलेक्ट नहीं होते। यहाँ पे हम आएंगे और जैसे ही हम इसको सिलेक्ट किया हमने तो हमारे हैंडल सिलेक्ट हो गए। हम इसको स्केल करेंगे। स्केल से पहले हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हैं ताकि सेंटर में आ जाए और दोनों तरफ से यूनिफॉर्मली स्केल हो, तो ये हमारा पूरी उस जगह पर आ जाए।